میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس سٹوری کو آخر تک سنیے گا کیونکہ ہماری سٹوری اچھی ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے قریب دھرا اخبار دوبارہ اٹھا لیا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ ابھی اخبار آنکھوں سے لگایا ہی تھا جب اوپر والی سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں یہی سمجھا کہ پرکاش ہوگا کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میری خیریت دریافت کرنے اوپر آ جاتا تھا، بلکہ کارخانے کے باقی ملازمین بھی جلوس کی شکل میں کچھ دیر پہلے مجھے شبھ کامنائیں ارپن کر چکے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ ایک سے زیادہ قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا کے مستاق میں چوکنا ہو گیا، لیکن آنے والوں کی شکلوں پر نظر پڑتے ہی سکھ کا ایک لمبا سانس میرے منہ سے خارج ہوا۔ آگے پرکاش تھا اور اس کے پیچھے پونم اور سدرشنا، دونوں شاید کالج سے آ رہی تھیں۔ سفید ساڑی پر پونم نے سرخ سویٹر پہن رکھا تھا، ناگن زلفیں بل کھا کر شانوں پر پھیلتی چلی گئی تھیں۔ وہ روایتی ہندو مہیلاؤں کی طرح جوڑا کم ہی باندھا کرتی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کے گالوں کا رنگ تپ کر گلابی ہو رہا تھا۔ اس کی پلکوں کے اجالے گندمی آنکھوں کی جوت جگا رہے تھے۔ وہ اپسرا جس نے ہمالیہ کے دامن میں بیٹھے تیاگی کی 100 سالہ تپسیا کو ایک ہی جھلک دکھا کر غارت کر دیا تھا، شاید دوسرا جنم لے کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پروکار چال میں کرنوں پرانی کسی حسن کی ملکہ کا وقار سمٹ آیا تھا۔ وہ پاربتی تھی جو آکاش سے دھرتی پر پرگٹ ہو کر اپنے پریم پجاری کو اپنے درشن دینے آن براجی تھی۔ میرا رواں رواں مسرت سے ناچ اٹھا۔ اسے دیکھتے ہی میری شریانوں میں انبساط کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میں نے اپنا دامن دل وا کیا اور وہ میری دھڑکنوں پر چلتی چلی آئی۔ کیا ہو گیا؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ ویر جی، سدرشنا کے لہجے میں چھپی محبت کا ایک اپنا تقدس تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، میں نے دونوں کو مختصر جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پرکاش کو پونم کی مجھ سے محبت کی گہرائی کا کسی حد تک ضرور احساس تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پونم کو مطمئن کرنے کے بعد میرے پاس لایا ہوگا۔ پھر بھی ہم دونوں ہی کچھ پریشان سے ہو گئے۔ ذرا مہاویر بننے لگے تھے بھائی صاحب، اس نے مذاق میں پونم اور سدرشنا کا استفسار ٹالنا چاہا۔ اصل میں بات یہ ہے بھائی کہ فلمیں دیکھ کر اپن پر بھی ہیرو کا بھوت سوار ہو گیا تھا، میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور ایک مرتبہ پھر انہیں مطمئن کرنے کے لیے وہی کہانی دہرا دی۔ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ دونوں نے ایک سوال مختلف کیفیتوں کے ساتھ بے قراری سے پوچھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو درشن دینے کے لیے یہاں نہیں ہسپتال آنا پڑتا۔ میں نے فضا کو حت المقدور سنجیدہ بنانے سے گریز کیا۔ بھگوان نہ کرے، پرماتما نہ کرے، بے ساختہ دونوں کے منہ سے باری باری نکلا۔ میں نے قریباً سارے جسم پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ چونکہ ڈاکٹر کی مہربانی سے سوجن سے محفوظ رہا تھا، اس لیے دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس نہ ہو سکا۔ لیکن جتنی دیر وہاں سدرشنا اور پرکاش بیٹھے رہے، پونم کو ایک پل قرار نہ آیا۔ اصل میں وہ دونوں ہمیں اپنے کالج کی مینا بازار میں لے جانے کے لیے آئی تھیں۔ میں نے تو تینوں کو بھیجنا چاہا، لیکن سدرشنا اور پرکاش بھی بادل نخواستہ میرے ضد کرنے پر گئے تھے، جبکہ پونم وہیں رہ گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں پرکاش بابو؟ پونم نے جھکی پلکیں اٹھائیں۔ میں نے حسب معمول کہا۔ آپ یہ لاابالی زندگی آخر کیوں گزارتے ہیں؟ جو کام پرکاش بھیا کرتے ہیں وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں باہر شہروں میں جانے دیا کیجیے نا، آپ یہاں کے معاملات سنبھال لیجیے۔ بابو جی بھی تو آپ کی بات مانتے ہیں اور کسی کی تو سنتے نہیں۔ ان کے قریب رہنے سے ممکن ہے وہی اب سیاست سے باز آ جائیں، ورنہ تو حکومت اب خاصی سختی کرنے لگی ہے۔ آپ کم از کم میرا نہیں تو ماتا جی کا ہی خیال کیجیے، اس نے قریباً روحانسی آواز میں کہا۔ اگر تمہیں اس واقعے نے زیادہ متاثر کر دیا ہے تو میں بھاگ کر دکھا سکتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ معمولی سا حادثہ تھا، بس مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی مجھے کمزور جان کر میرے پیسے چھین لے۔ پھر یوں بزدلوں کی طرح زندگی گزارنا مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے جذباتی کیفیت دبانے کے لیے لفظوں کی آڑ لینا چاہی، لیکن بے سود۔ اس کے لہجے میں سمٹی اپنائیت نے مجھے پگھلا دیا۔ پونم نے اس مرتبہ پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ انمول موتی یوں لٹا دیے جائیں۔ شاید لاشعوری طور پر میری خواہش یہ رہی تھی کہ پونم اس وقت تک انہیں محفوظ رکھے جب یہ سوتے خشک پڑ جائیں گے۔ وہ رونا چاہے گی اور رو نہ پائے گی۔ وہ میری چارپائی پر بیٹھی تھی، میں بے اختیار ہو کر اٹھا، اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے اسے مخاطب کیا، لیکن میری اس حرکت کا رد عمل شدید تھا۔ پونم نے آنسوؤں سے بھیگی لاچار سی مسکراہٹ سے میری سمت دیکھا اور مجھ میں سما گئی۔ آنسوؤں کا سیل رواں اس کی شبنمی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ میں نے اسے تشفی دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان لمحوں کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنا غبار نکال لے۔ جانے کب تک وہ مجھ سے لپٹی میری دھڑکنوں میں سمائی رہی۔ جی تو چاہتا تھا یہ لمحے امر ہو جائیں،
لیکن ہائے رے مجبوری، میں نے اسے خود سے علیحدہ کر کے اس کے چاند چہرے کو اپنے ہاتھوں کے کٹورے میں رکھ کر اونچا کیا۔ ایک بات کہوں پونم، میں نے اس کے مخصوص لہجے میں اس کو مخاطب کیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ تم کبھی کبھی اس طرح آنسو ضرور بہایا کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں تیرنے والے گلابی ڈوروں میں سے ابھرتے ہوئے کہا۔ تمہاری آنکھوں کی غضبناکی بڑھ جاتی ہے۔ میں اس کی استفسارانہ نظروں میں پھر ڈوب گیا اور اس کے لجانے کی ادا نے مجھے مار ڈالا۔ اچھا اپنی آنکھیں پونچھ ڈالو، کہیں چلتے ہیں۔ کہاں؟ اس کی آنکھوں نے فتنے جگاتے ہوئے پوچھا۔ جہاں دھرتی اور آکاش گلے ملتے ہیں، میں نے فلمی لہجے میں کہا، اور پونم کی ہنسی نے فضا میں نکرئی گھنٹیاں بجا دیں۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں، آپ آرام کیجئے نا، اس نے ہنسی روک کر کہا۔ ہے بھگوان، یہ خوبصورت کنیا ہم سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیسے چھل کرتی ہے؟ میں نے دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے پنڈتوں کے سے لہجے میں کہا۔ ایک مرتبہ پھر پونم کھلکھلا اٹھی۔ میری صحت تو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں چہل قدمی کرتا پھروں، لیکن چارپائی کا ہو کر رہنا بھی مجھے منظور نہیں تھا۔ کپڑے بدل کر میں پونم کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے چلا آیا اور ہم دونوں رکشہ میں بیٹھ کر ایک خوبصورت سنیک بار میں جا پہنچے۔ سنیک بار کے رومانٹک ماحول میں بیٹھے میرا ماضی، حال اور مستقبل، سب کچھ مختلف میزوں کے گرد بیٹھے نوجوانوں کے، جو اپنی اپنی پونم کے ساتھ اس گوشہ عافیت میں چلے آئے تھے، سگریٹوں کے اٹھتے دھوئیں کے مرغولوں میں کہیں کھو گیا تھا۔ یہاں صرف میں تھا اور پونم کے سنگ کی خوبصورت مہک، جس نے میرے گرد حصار تان کر سارے رنج اور کلفتیں بھگا دی تھیں۔ میرے پہلو میں برگد کی وہ ٹھنڈی چھایا بیٹھی تھی جس کے دامن میں پناہ لے کر درماندہ قافلوں کے راہرو اپنی ترشنا بجھاتے تھے۔ اس کا قرب محبتوں کا پیامبر تھا، وہ محبت کی گیتا تھی جس کے لیے رام نے بنواس لیا تھا۔ اس کی تلاش میں صدیوں نہ جانے کتنے تپ دھاری ہمالیہ کی ترائیوں میں بھٹک رہے تھے۔ وہ تبت کی دیوداسیوں کا حسین گیت تھی جسے آنے والے مسافروں کی یاد میں گایا جاتا ہے۔ راجہ اندر کے دربار کی وہ حسین ملکہ ساون کی چاندنی بن کر میرے من میں اتر گئی تھی۔ خیام کی اس ربائی کے ساتھ بیٹھ کر پی جانے والی کافی جام حیات بن جاتی تھی، وقت کا احساس مٹ جاتا تھا اور گھڑیوں کی گردش رک جاتی تھی۔ بہت وقت ہو گیا، گھر بھی جانا ہے، ماتا جی پریشان نہ ہو، میں نے انہیں کالج سے سیدھے گھر آنے کو کہا تھا۔ بالآخر وہ مجھے مرتی مارتی دنیا میں واپس لے آئی۔ ہم دونوں اٹھے، بس اڈے تک میں اسے رکشے میں چھوڑنے آیا۔ میں نے اس سے بینتی کی تھی کہ وہ گھر میں کسی کو میری حالت سے آگاہ نہ کرے۔ پھر پونم اپنی خوشبوئیں ہمراہ لیے رائے کوٹ چلی گئی اور میں اسی رکشہ میں پرکاش کے پاس آ گیا۔ پرکاش اور سدرشنا مینا بازار سے واپس آ چکے تھے اور میرے ہی منتظر تھے۔ دونوں اوپر کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کو داد عشق دے رہے تھے۔ آپ کا تو شریمان جی سیدھا سا علاج تھا، میں نے تو جھک ہی ماری۔ پرکاش نے میز پر رکھی جوں کی توں دوائیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مہاراج جی؟ میں نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ پونم دیدی، بجائے اس کے سدرشنا نے کہا، اور ہم تینوں کہہ مار کر ہنس دیے۔ دونوں تھوڑی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر پرکاش اسے چھوڑنے چلا گیا۔ 3-4 روز تک میں نے صرف آرام کیا۔ روزانہ پونم اور سدرشنا آ جاتی اور ہم دونوں پرکاش اپنی اپنی دنیاؤں میں کھوئے رہتے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔